بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 دسمبر پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس میں بلا شبہ پوری دنیا میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور اپنے جو مفکرین یا دانشور ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے وہ رپورٹس پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، یہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن اس کا سب سے بڑا بظاہر علمبردار وہ بن کے سامنے آ رہا ہے، جو کہ پوری دنیا میں مختلف تقریبات منعقد کرواتے ہیں اور بظاہر دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ جی اقوام متحدہ انسانی حقوق کا سب سے زیادہ وہ خیال رکھنے والا ادارہ ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں پہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے بہت سارے ادارے بھی اس حوالے سے تشکیل دے رکھے ہیں، لیکن ایک بدقسمتی ہے، اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز، جس کو ہمارے نوجوان، ہمارے طلباء طالبات وہ اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن کے نام سے جانتے ہیں، انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ صحیح، اگر آپ دیکھیں تو کویت کے اندر جو کچھ ہوا، یعنی کہ صدام کو جس طرح سے امریکہ نے کہا کہ آپ حملہ کر دیں کویت کے اوپر اور ہم وہاں پہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اور صدام اس وقت وہ ایک طاقت کے نشے میں دھت جو ہاتھی ہوتا ہے اس طرح ایک بن کے ٹوٹ پڑا، اور کویت کے اوپر جس کی کوئی اپنی خاص آرمی نہیں تھی اس کو بہت تھوڑے ہی عرصے کے اندر اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ جس وقت پتہ چلتا ہے امریکہ وہ اسی طاق میں بلکہ بیٹھا ہوتا ہے، پتہ چلنا کیا ایسی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جس وقت عراق کی فوجیں کویت کے اندر داخل ہو جائیں گی تو ہم کویت کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت کویت کے اوپر قبضہ صدام کا مکمل ہو گیا تو امریکہ ایک قرارداد لے کے یونائٹڈ نیشن میں پہنچ گیا اور یونائٹڈ نیشن سے یہ درخواست کی کہ جی صدام وہ کویت کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس لیے عوام کے تحفظ کے لیے ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا، اور اس طرح سے وہ قرارداد پاس ہوئی۔ اور ان حالات میں کہ جب کہ ابھی صدام جو تھا اور اس کی فوج جو تھی وہ خوشی کا ایک جشن منا رہے تھے، کامیابی کا جشن منا رہے تھے، ایسے میں امریکہ اپنی فورسز وہ لے کے کویت جا پہنچا اور اتنے برے طریقے سے ان کو مارا صدام کی فوجوں کو کہ وہ بھاگتے ہوئے، ان کی اگر آپ تصاویر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ایسی وہ تصاویر دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ جو ڈیزرٹ ہے وہ صحرا ہے ان کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کہیں ٹینک ہیں، کہیں فوجی مرے پڑے ہیں، کہیں گاڑیاں ہیں، تو یعنی کہ وہ بھاگتے ہوئے فوجی ان کو اتنا مارا گیا، کسی پہ رحم نہیں کیا گیا، اور وہ لوگ کہ وہ فوج کہ جس کو خود دعوت دی تھی امریکہ نے اور کہا تھا کہ تم کویت کے اوپر حملہ کرو، وہ صدام کی وہ فوجیں وہ شکست سے دوچار ہوئیں اور انہیں شدید طریقے سے مارا گیا، اور پھر اسی رستے سے جس رستے سے عراقی فوجیں کویت میں داخل ہوئی تھی اسی رستے سے امریکن فورسز عراق کے اندر داخل ہو گئیں اور عراق کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ ہے انسانی حقوق، اصل میں انسانی حقوق کا تحفظ جو اقوام متحدہ وقتاً فوقتاً وہ کرتا رہتا ہے۔ اسے بوسنیا کے اندر مرے ہوئے مسلمان روزانہ کی بنیاد پہ اگر وہ مسلمان مارے جا رہے ہوں تو انہیں نظر نہیں آتے، انہیں یمن کے اندر روزانہ قتل ہونے والے بچے نظر نہیں آتے، کشمیر کے اندر یہ تصفیہ وہ اب یہ سمجھیں کہ پچھلے 75 سال سے حل طلب ہے، 75 ایئرز سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ کشمیر کے اندر کیا ہونا چاہیے،
یا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرایا گیا۔ اگر قرارداد پاس کرائی بھی گئی تو بس آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قرارداد پاس کرائی گئی، لیکن کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا یا اس کا کوئی حتمی حل نہیں نکالا گیا۔ جس طرح سے عموماً بہت جلدی میں جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں وہ مختلف ممالک میں پہنچ جاتی ہیں، امریکہ ساتھ مل کے، نیٹو ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے حقوق کو کشمیر کے اندر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بوسنیا کے اندر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے فلسطین کی۔ فلسطین پر بھی تقریباً پچھلے 75 سال سے اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ روزانہ کئی نوجوانوں کو، کئی بچوں کو، کئی خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان سارے مظالم کے اوپر یہی انسانی حقوق کے دعوے دار بڑے ادارے جو ہے یونائٹڈ نیشن اور اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغربی نظام زندگی کس طرح کا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مغرب کی سوچ کس طرح کی ہے کہ وہ جو وائٹ کلر کا آدمی ہے اس کو تو وہ بڑی ویلیو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو ہماری جو ہے آپ یہ سمجھیں نسل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چاہے وہ کوئی کالا ہو یا گندمی کلر سے تعلق رکھتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ آخری تصویر جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ 1960 کی ہے۔ 1960 میں برطانیہ کے اندر سیاہ فاموں کے لیے یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک چیئر رکھی گئی کہ جس میں سیاہ فام بھی داخلہ لے سکتے تھے اس یونیورسٹی میں اور کلاسز میں شرکت کر سکتے تھے۔ تو وہ چیئر جو ہے وہ کہاں رکھی گئی، اس کو جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسی تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں اور آج بھی ہم وہ اگر ڈھونڈیں تو ہمیں مل سکتی ہیں کہ جب ایک سیاہ فام کو جو ہے وہ دور دروازے کے پاس یعنی کلاس روم کے دروازے کے پاس ایک چیئر رکھ کے دی گئی، چونکہ یہ سیاہ فام ہے اس لیے اس کو دور رکھا جائے۔ اور غلاموں کی ٹریڈ جو ہے، غلاموں کی جو تجارت ہے، یہ تھوڑا عرصہ پہلے تک مغرب کے اندر جاری رہی۔ مغربی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سفید کلر رکھتا ہے وہ ایک اچھے انسانی حقوق جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور جس انسان کا رنگ صحیح نہیں ہے، کالا ہے یا گندمی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کسی طرح کا جو ہے نا کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ یہ سوچ لے کے جارج فلوئڈ ایک بہت بڑا نام ہے کہ جن کو پولیس نے، امریکہ میں پولیس نے قتل کر دیا تھا، اور جو ہے یہ باقاعدہ ایک نسل کشی ہے سیاہ فاموں کی جو امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر اور مختلف مغربی ممالک کے اندر جو ہے وہ جاری ہے، لیکن یہاں کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرنے والا۔ صحیح ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دوغلی پالیسی جو مغرب کی ہے یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے تو ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ ان کا کوئی چھوٹا سا بندہ، اب دیکھیے سلمان رشدی ملعون جو ہے وہ ایسا ایک فتنہ ہے کہ پوری دنیا میں اس نے فساد پھیلا دیا، پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کو شدید ترین نقصان پہنچایا، اور ایسے حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ سلمان رشدی کو صرف اس بنیاد پہ کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے اس کو مغرب نے پناہ دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے توہین کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی یا اسلام کی توہین کی ہے، ان کو مغرب اس وقت پناہ دے کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک انسانی حقوق یہ چیز ہیں کہ جب تک مغربی یا جو ہے جو کولونیلزم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، جو کیپٹلزم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، وہ جب تک وہ بات کر رہا ہے اپنے حقوق کی تو وہ انسانی حقوق ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی غریب کسی ملک سے تعلق رکھنے والا بندہ کسی مسئلے کا شکار ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو ان کے لیے، مغربی ممالک کے لیے، وہ بندہ جو ہے وہ کسی طرح کے رحم کے قابل نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فلسطین میں امریکہ نے اپنا اسرائیل کے اندر اپنا ایک سفارت خانہ کھولا ہے، یعنی کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ فلسطین جس کو ایک ڈسپیوٹڈ ریاست کہا جاتا ہے اس کے اندر جا کے امریکہ نے اس کے مخالف ملک یعنی کہ اسرائیل کے اندر جا کے اپنا سفارت خانہ کھولا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یمن کے اندر روزانہ مسلمانوں کو سعودی عرب مار رہا ہے اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے، لیکن وہاں انسانی حقوق کی بات نہیں ہوتی۔ انسانی حقوق کی بات کہاں ہوتی ہے؟ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے کہ جب جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ کسی جو ہے غیر اسلامی ملک یا مغربی ملک کے اوپر کسی قسم کی جارحیت جو ہے وہ کی جائے تو آج اگر آپ بات کریں تو یوکرین ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر نیٹو اپنے اڈے بنانا چاہتا تھا، رشیا نے اس کو روکا، تو اب اس وقت جو ہے وہ یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، امریکہ یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر نہیں ہو رہی، فلسطین میں نہیں ہو رہی، یمن میں نہیں ہو رہی، اور باقی بوسنیا میں پہلے جو ہوئی وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے انسانی حقوق اور یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں کو جو ہے وہ بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے جو سوچ رکھنے والے عناصر ہیں، خصوصاً جو مغربی ممالک ہیں، ان کے انسانی حقوق کے نعروں کے اندر جو ہے انہیں نہیں آنا چاہیے، اور خود شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، باشعور ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے خود راہیں متعین کرنے کا ایک وقت جو ہے نا وہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔